السلام علیکم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ پارہ نمبر 7 سورۃ المائدہ آیت 83۔ ذکر چل رہا ہے نصارہ میں سے قسیسین کا اور رہبان کا جن کے اندر تکبر نہیں ہوتا، اس کی پہچان کیسے کرائی جائے گی؟ اور یہاں دراصل مذہبی تکبر کی بات کی جا رہی ہے یا مذہبی تعصب کی بات کی جا رہی ہے کہ کوئی اتنا پریجوڈسڈ ہو جائے، متعصب ہو جائے کہ حق بھی سامنے آئے تو قبول نہ کرے، اور جو متعصب نہیں ہوتا جب حق اس کے سامنے آتا ہے تو کیا اس کا حال ہوتا ہے؟ فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ جب وہ اس کلام کو سنتے ہیں جو رسول پر اترا ہے تو تم دیکھتے ہو کہ حق شناسی کے اثر سے ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہیں۔ وہ بول اٹھتے ہیں پروردگار ہم ایمان لائے، ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ ایتھوپیا کا، حبشہ کا جو عیسائی بادشاہ تھا نجاشی، اس کے سامنے جب قرآن کی تلاوت کی گئی اس کی آنکھوں سے بھی آنسو روا ہو گئے۔ آج بھی آپ دیکھیے کہ جتنے مذاہب دنیا میں ہیں ان میں یہ جو نصارہ جن کو کہ کہا گیا ہے، انہی میں سے لوگ جو ہیں وہ زیادہ تر مسلمان ہو رہے ہیں، حق پہچان لیتے ہیں، اور حق پہچان کے جو رونے کا ذکر کیا گیا یہ بڑی خوبصورت بات ہے۔ آپ دیکھیں کوئی آپ کا رشتہ، اللہ بما قالوا جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذلک جزاء المحسنین۔ ان کے قول کی وجہ سے اللہ نے ان کو ایسی جنتیں عطا کی جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ جزا ہے نیک رویہ اختیار کرنے والوں کے لیے، یعنی کہ جو اپنے قول میں سچے ہوتے ہیں، پریٹینڈ نہیں کرتے، ہپوکریسی نہیں، منافقت نہیں، دو رخا دوغلا پن نہیں ہے، جو دل میں ہے وہی زبان سے انہوں نے آرٹیکولیٹ کیا۔ تو اللہ نے ان کے دل کی کیفیت دیکھ لی، زبان سے بھی ان کو اللہ تعالیٰ نے بولتے ہوئے سن لیا۔ تو یہ دل اور زبان کی یک رنگی، صبغت اللہ دل میں اور زبان دونوں پر ہو تو ایسا ہی انسان محسن ہوتا ہے۔ اس کے برعکس رہے وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کیا اور انہیں جھٹلایا، وہ تو جہنم کے مستحق ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جو پاک چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں انہیں حرام نہ کر لو، اور حد سے تجاوز نہ کرو، اللہ کو زیادتی کرنے والے سخت ناپسند ہیں۔ یعنی اللہ نے جو شریعت نازل فرمائی ہے ہمارے لیے، وہ ہم کو دنیا کی اچھی اچھی چیزوں سے روکنے نہیں آئی بلکہ بد پرہیزی سے روکنے آئی ہے۔ کھاؤ، ضرور کھاؤ، تم افطار کرو، اچھی طرح سے افطار کرو، لیکن افطار میں اتنے مشغول نہ ہو جاؤ کہ تمہاری مغرب قضا ہو جائے، یا تم ایسی چیزیں کھاؤ کہ جب تم تراویح کے لیے کسی کے ساتھ جا کر کھڑے ہو تو لہسن کی بو سے بیچارہ اگلا شخص تراویح نہ پڑھ سکے، یا تم اس قسم کی چیزیں کھا لو کہ تمہارا وضو برقرار نہ رہ سکے، یا تم اتنا زیادہ کھا لو کہ تم سے اب کھڑے ہو کے نماز نہ پڑھی جائے، اتنا نہ کھاؤ کہ تم بیمار ہو جاؤ۔ اوور انڈلجنس سے، بد پرہیزی سے اسلام نے ہمیں روکا ہے، ورنہ حلال چیزوں سے نہیں روکا۔ اب یہ ایک مزاج بہرحال ہمیشہ سے پایا گیا ہے۔ جو مذہبی ذہنیت کے نیک لوگ ہوا کرتے تھے انہوں نے سوچا کہ نفس اور جسم کے حقوق ادا کرنے سے شاید روحانی ترقی نہ ہوگی، شاید اللہ کی محبت میں یہ چیزیں رکاوٹ بن جائیں گی، اور اپنے آپ پر انہوں نے دنیاوی لذتوں کو حرام کر لیا، یہاں تک کہ شادی بیاہ کا تعلق بھی ان کے ہاں اچھا نہ ٹھہرا، اور انہوں نے سیلیبسی کو پسند کیا کہ سیلیبریٹ ہونا چاہیے۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ ایک آر کا اضافہ کر لیں، سیلیبریٹ، مزے کرو، کھاؤ اور پیو۔ مومن کی تو دنیا بھی بڑے مزے کی ہوتی ہے اور آخرت میں بھی اس کو خیر ملنے کی انشاءاللہ اللہ سے امید ہے، دونوں ہی ہاتھوں میں اس کے تو لڈو ہیں۔ اور ابھی ہم نے مریم علیہ السلام کا قصہ پچھلے دنوں پڑھا، ان کی پیدائش کے ساتھ ہی ان کی ماں نے یہ ارادہ تو کر لیا تھا کہ ہیکل کی خدمت کے لیے اس کو وقف کر دیں گی، لیکن اس زمانے میں بھی ہیکل کی خدمت کے لیے غیر شادی شدہ ہونا شرط نہیں تھی۔ تبھی تو مریم علیہ السلام کی والدہ نے کہا کہ میں تو اس کی اولاد کو بھی اللہ تیری پناہ میں دیتی ہوں شیطان مردود سے۔ خود ہی خود ساختہ پابندیاں لوگوں نے اپنے اوپر لگا لی، دین کو بہت سخت کر دیا،
اور صحابہ میں سے بھی ہم دیکھتے ہیں کچھ لوگ ایسے تھے جن میں کہ یہ نیکی کی طرف رجحان تھا، لیکن نیکی کی طرف رجحان حد اعتدال سے بڑھ رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بنائے ہوئے معیار سے آگے بڑھ رہا تھا۔ ان میں سے کچھ نے یہ سوچا کہ ہم رات بھر جاگ جاگ کر عبادت کریں گے، کچھ نے کہا ہم گوشت اور چکنائی یعنی اچھے مزے کی غذائیں نہ کھائیں گے، کچھ نے کہا ہم عورتوں سے واسطہ یعنی نکاح نہ کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ باتیں پتہ چلیں، آپ نے ان کو بلایا، آپ نے فرمایا میں نے تمہیں ان باتوں کا حکم نہیں دیا، تمہارے نفس کے بھی تم پر حقوق ہیں، روزہ بھی رکھو اور کھاؤ بھی، راتوں کو قیام بھی کرو اور سو بھی، مجھے دیکھو میں سوتا بھی ہوں، قیام بھی کرتا ہوں، روزے رکھتا بھی ہوں، کبھی یعنی نفلی روزے نہیں بھی رکھتا، گوشت بھی کھاتا ہوں اور گھی بھی، بس جو میرے طریقے کو پسند نہیں کرتا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ تو یہ ہے اعتدال کہ نہ حرام کو حلال کرو اور نہ حلال کو حرام۔ پھر زور دیا، فرمایا وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اور جو کچھ حلال طیب رزق اللہ نے تم کو دیا ہے اسے کھاؤ پیو، اور اس اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو جس پر تم ایمان لائے ہو۔ یعنی اب تم حلال میں اتنے مصروف نہ ہو جاؤ کہ فرائض چھٹنے لگ جائیں، یا اللہ کا دیا ہوا رزق کھا کے تم اللہ کی نافرمانیوں میں اپنی انرجی کو ضائع مت کرو۔ آگے فرمایا ترجمہ ہے، تم لوگ جو محمل قسمیں کھا لیتے ہو ان پر اللہ گرفت نہیں کرتا، مگر جو قسمیں تم جان بوجھ کر کھاتے ہو ان پر وہ ضرور تم سے مواخذہ کرے گا۔ ایسی قسم توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو تو یہی شرک ہو جاتا ہے۔ اللہ نے اگر حرم کو محترم ٹھہرایا ہے، اب اس پر قیاس کرتے ہوئے انالوجی کے تھرو کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ اچھا اگر اللہ نے مکے کو محترم اور حرم ٹھہرایا ہے تو ہم فلاں بزرگ کے مزار کو محترم کر لیتے ہیں۔ اگر کوئی جا کر مکہ میں یا حرم کی حدود کے اندر جانور قربان کرتا ہے تو اب ہم بھی جو ہے فلاں جگہ جا کے اور ہم اپنا جانور قربان کرتے ہیں۔ تو اگر کسی جگہ کی تقدیس کی وجہ سے، سینکٹیٹی کی وجہ سے، کسی قبر والے کی عظمت یا تعظیم کی وجہ سے، یا کسی دن کے خاص تقدس کی وجہ سے جو اللہ رسول نے قرآن میں حدیث میں نہیں ہمیں بتایا، اگر کوئی اپنی طرف سے دین میں یہ اضافہ کرتا ہے تو پھر یہ شرک ہو جاتا ہے۔ تو انصاب سے بھی منع کیا۔ ازلام یہ ڈیوائننگ ایروز ہوتے تھے، قسمت کا حال معلوم کرنا، غیب کا حال معلوم کرنے کی کوشش کرنا، اس کا بھی ہم کل ذکر کر چکے۔ فی الحال تھوڑی سی بات ہم خمر کے اوپر ہی کر لیتے ہیں، یہ قطعی حرمت کا حکم ہے۔ ایک کنفیوژن لا علمی کی وجہ سے اور عربی زبان سے ناواقف ہونے کی وجہ سے یہ بھی لوگوں کو لاحق ہو جاتا ہے کہ یہ فجتنبو کہا گیا نا، حرام تو نہیں کہا۔ اب جن لوگوں کے اندر لا علمی ہے تو یہ لا علمی کا ایشو ہے، یہ آسانی سے دور ہو سکتا ہے، لیکن اگر کوئی اطاعت والی اینک کے بجائے فرار والی اینک کے ذریعے قرآن پڑھ رہا ہے تو وہ تو پھر فرق ہو، لیکن اگر تم نے حکم عدولی کی تو تم جان لو کہ ہمارے رسول پر تو صاف صاف بس حکم پہنچا دینے کی ذمہ داری تھی۔ شراب کی حرمت اگر شریعت میں نہ بھی آئی ہوتی تو انسان کی اپنی عقل ہی اس کے لیے کافی تھی اس طرف ہدایت دینے کے لیے کہ الکوہل از نمبر 1 enemy آف civilization، انسان کی اولین دشمن جو ہے وہ شراب ہے۔ اسلام تو چاہتا ہے کہ مال کا تحفظ رہے اور شراب کے ذریعے مال ضائع ہوتا ہے۔ بہت سے نان مسلمز ایسے ہیں جب وہ ریورٹ ہوئے، مسلمان ہوئے، انہوں نے کہا کہ تنخواہ ہماری اتنی ہی رہی لیکن ہماری تنخواہ میں، ہماری کمائی میں برکت بہت ہو گئی۔ اور کیوں برکت ہو گئی؟ اس لیے کہ شراب پہ خرچ کرنا چھوڑ دیا۔ اور لگتا ایسا ہے جیسے شراب پینے کے بعد انسان بڑا لبریٹ ہو گیا ہے، جیسے اس کو ہلکے پن کا احساس ہو رہا ہے، حالانکہ لبریٹ نہیں ہوتا۔ آج ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ شراب یا الکوہول یہ سینٹرل نروس سسٹم ڈپریسنٹ ہے، اور اس شراب سے کتنے جرائم، کتنی ذاتیاں، کتنے مظالم جو ہیں وہ وجود میں آتے ہیں، کیسی کیسی دشمنیاں اور بغض آپس میں پڑ جاتے ہیں، کتنی ہی سٹیبنگز ہیں، قتل ہیں، بیٹنگز ہیں، جھگڑے ہیں، لڑائیاں، ڈومیسٹک اسالٹس ہیں، ریپس ہیں اور ایکسیڈنٹس ہیں۔ اور بعض دفعہ یہ جو ڈرنکنگ بنجز کرتے ہیں، بعض دفعہ بچے جب کالج میں داخلہ لیتے ہیں تو دھڑا دھڑ شراب پیتے ہیں، کتنے کتنے کینز، کتنی کتنی بوتلیں پی جاتے ہیں، اس سے بھی بعض دفعہ بچوں کی، ان لڑکوں لڑکیوں کی ڈیتھ واقع ہو جاتی ہے۔ تو یہ تو ہے انسان کا بہت بڑا دشمن۔ اسلام نے ہمیں الحمدللہ روک دیا، قانون بنا دیا کہ تم اس کے پاس نہ جانا، لیکن آپ دیکھیے کہ انسان جانتے ہیں، خود ان کو معلوم ہے کتنی نقصان دہ چیز ہے، اس کے باوجود اس قدر اس کی خوبصورت مارکیٹنگ، اتنی حسین اس کی بوتلیں، ایڈورٹائزنگ کے اوپر اتنے ملین بلین خرچ کر دیے جاتے ہیں
ان کے اشتہارات پر، اور اس طرح بتایا جاتا ہے کہ جیسے ٹوسٹ کرنا یا گلاسوں کو آپس میں ٹکرانا، اور اس طرح شراب سے کسی مجلس محفل کی ابتدا کرنا، یہ سیلیبریشن کے لیے کرنا. آپ نے دیکھا ہوگا بعض دفعہ کوئی ٹیم جب گیم جیتتی ہے تو ایک دوسرے کے اوپر وہ شیمپین اسپرے کرتے ہیں، یا اپنے کپ کے اندر، ٹرافی کے اندر وہ شراب بھر کر پہ کم ہے تو اس کے گھر کا فرنیچر بھی کم درجے کا ہوگا، سستا ہوگا، اس کا لباس بھی سستا ہوگا، اس کا کھانا پینا بھی معمولی ہوگا، بیر منیمم پر ہوگا نا، ضروریات پوری ہو رہی ہوں گی، اور وہ سب کچھ اس کو اچھا ہی لگ رہا ہوگا الحمدللہ. اب کیا ہوا، مثال کے طور پر اس کی تنخواہ تھی 10، اب اس کی تنخواہ ہو گئی 50. اب جب تنخواہ 50 ہو جائے گی تو اب اس کو جو چیزیں پہلے صحیح لگتی تھیں، اچھی لگتی تھیں، اب اچھی نہیں لگیں گی، اب وہ گھٹیا لگنے لگ جائیں گی. اب دل چاہے گا کہ میں ذرا بہتر لباس پہنوں، گھر کے پردے بدل لوں، چلو نیا فرنیچر لے لیں، چلو اب ہم ہفتے میں 2 دفعہ مرغی گوشت کھانے لگ جائیں. تو لیونگ سٹینڈرڈ بڑھے گا نا اس کا. اب تنخواہ اس کی ہو گئی مثال کے طور پر 1 لاکھ، تو اب اس کا سٹینڈرڈ آف لیونگ اور بڑھ جائے گا. بالکل اسی طرح رفتہ رفتہ جب انسان کا تقویٰ بڑھتا ہے تو وہ اعمال جو پہلے اس کو کافی اچھے خاصے لگتے تھے، تو وہ کوائٹ اوکے، اب وہ اعمال اس کو اوکے نہیں لگتے. اب اس کا دل کرتا ہے اور بہتر کروں اور بہتر کروں. پہلے تو 5 وقت نماز پڑھ لینا بھی بڑی بات تھی کہ فرض بھی پڑھ لی تو بڑی چیز ہے، اس کے بعد فرض پڑھنا کافی نہیں لگتا. اب دل کرتا نہیں موقدہ سنتیں ضرور ہوں، نوافل ہوں، تہجد ہو، ایکسٹرا ہو. تو اللہ تعالیٰ ایسے محسن کو بہت پسند کرتا ہے جو اپنی مرضی سے اور خود اپنی چاہت استعمال کرتے ہوئے مزید اللہ کی راہ میں وقت یا پیسہ یا اپنے ایفرٹ کو خرچ کریں. اب کچھ آزمائش کا ذکر آ رہا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا قاعدہ ہے کہ جن چیزوں سے انسان محبت کرتا ہے، جن چیزوں کا شوق ہوتا ہے، جن کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے انسان، اللہ تعالیٰ بعض دفعہ ان کو انہی چیزوں سے آزماتا ہے. عربوں کے ہاں شکار کا رواج تھا، ان کی اکنامک نیڈ بھی تھی شکار. اب کچھ اس کا ذکر آ رہا ہے. فرمایا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ تمہیں شکار کے ذریعے سے سخت آزمائش میں ڈالے گا جو بالکل تمہارے ہاتھوں اور نیزوں کی زد میں ہوگا، یہ دیکھنے کے لیے کہ تم میں سے کون اس سے غائبانہ ڈرتا ہے. پھر جس نے اس تنبیہ کے بعد اللہ کی مقرر کی ہوئی حدوں سے تجاوز کیا، اس کے لیے دردناک سزا ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، احرام کی حالت میں شکار نہ مارو. اگر تم میں سے کوئی جان بوجھ کر ایسا کر گزرے تو جو جانور اس نے مارا ہو اسی کے ہم پلہ ایک جانور اسے مویشیوں میں سے نظر دینا ہوگا، جس کا فیصلہ تم میں سے 2 عادل آدمی کریں گے، اور یہ نذرانہ کعبہ پہنچایا جائے گا. یا نہیں تو اس گناہ کے کفارے میں چند مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا، یا اس کے بقدر روزے رکھنے ہوں گے تاکہ وہ اپنے کیے کا مزہ چکھے. پہلے جو ہو چکا اسے اللہ نے معاف کر دیا، لیکن اب اگر کسی نے اس حرکت کا اعادہ کیا، یعنی دوبارہ یہ کام کیا، تو اس سے اللہ بدلہ لے گا. واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ سب پر غالب ہے اور بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہے. یعنی اللہ کی حدود کی بھرپور حفاظت کرنے کی ہمیں تلقین کی جا رہی ہے، چاہے وہ ونس ان لائف ٹائم کوئی چیز ہو جیسے عمرہ یا حج، یا وہ روزمرہ کی ٹیمپٹیشنز ہوں جیسے کہ الکوہل کا ہونا، یا ان چیزوں کا گناہوں کا موجود ہونا، یا ان کے مواقع کا موجود ہونا. اور یہ بھی بڑی انسان کی آزمائش ہے کہ ایسے ماحول میں انسان رہے جہاں ٹیمپٹیشنز بہت زیادہ ہوں. اور یہ کوئی نفس کی کشتی کی بات نہیں، اور یہ کوئی فخر کی بات نہیں کہ ہم اتنے برے ماحول میں رہتے ہیں اور تب بھی ہم اپنے آپ پر قابو پاتے ہیں. بہتر یہ ہے کہ انسان ایسا ماحول تلاش کرے جہاں کے ہر وقت کی ٹیمپٹیشنز نہ ہوں. ایسا نہ ہو کہ انسان کا پاؤں کبھی نہ کبھی پھسل جائے اور وہ کسی نہ کسی گناہ یا نافرمانی کا شکار ہو جائے. آگے ترجمہ ہے، تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کر دیا گیا، جہاں تم ٹھہرو وہاں بھی اسے کھا سکتے ہو اور قافلے کے لیے زیادہ راہ بھی بنا سکتے ہو. البتہ خشکی کا شکار جب تک تم احرام کی حالت میں ہو تم پر حرام کیا گیا. بس بچو اس اللہ کی نافرمانی سے جس کی پیشی میں تم سب کو گھیر کر حاضر کیا جائے گا. اللہ نے مکان محترم یعنی کعبہ کو لوگوں کے لیے اجتماعی زندگی کے قیام کا ذریعہ بنایا، اور ماہ حرام اور قربانی کے جانوروں اور قلادوں کو بھی اس کام میں معاون بنا دیا. ہدیہ والقلائد، یہ کچھ جانوروں کی کیٹیگریز، جانوروں کے کچھ نام رکھ دیے گئے تھے جو کہ خاص حرم میں جایا کرتے تھے اور وہاں اللہ کے نام پہ قربان ہوتے تھے. اب اس مضمون کو ذرا ذہن میں رکھیے گا، آگے سورہ انعام میں مزید کچھ جانوروں کے نام آ رہے ہیں. نام سے مراد اونٹ بکرا نہیں، بلکہ کچھ کیٹیگریز جو انہوں نے اپنے لیے بنا لی تھی، جن کو کہ خود مشرکین مکہ نے اپنے لیے محترم قرار دے دیا تھا.
اور ان سے کام نہیں لیتے تھے، ان کو ذبح نہیں کرتے تھے، ان پہ سواری نہیں کرتے تھے، ان کا گوشت نہیں کھاتے تھے، اور وہاں اللہ نے سخت ان پہ تنقید کی ہے. اب کیا فرق ہے، یہ بھی جانور وہ بھی جانور. جب منع کر دیا کہ اس طرح یہ تمہارے لیے محترم ہے، ان کو تم ٹچ نہ کرنا اور وہیں جا کے ذبح کرنا، تو وہ جانور جو انسانوں نے محترم قرار دی اس پہ اللہ کو غصہ کیوں آ رہا ہے؟ انشاءاللہ تعالیٰ ہم سورہ انعام پہ پہنچیں گے تو ذرا اس کے بارے میں بات کریں گے. اس سے انشاءاللہ تعالیٰ کیا ہوگا کہ بعض چیزوں کا جو ہمارے ذہنوں میں کنفیوژن ہے، ہم کہتے ہیں کیا حرج ہے، اچھا اللہ نے یہ کیا ہے تو چلو ہم بھی یوں کر لیتے ہیں تو کیا حرج ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کا طواف ہمیں بتایا ہے تو ہم مدینے جا کے 7 ستونوں کا طواف کر لیتے ہیں تو کیا حرج ہے؟ حرج کیا ہوگا؟ حرج یہ ہوگا کہ ایک کام اللہ نے بتایا اور اگر تم نے بھی اپنی طرف سے اس پر قیاس کیا تو تم نے اپنے آپ کو اللہ کا شریک کر لیا حلال اور حرام کے تعین کے اندر، اور اس سے ہم کو منع کیا گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے محترم قرار دیا ذالک لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، تاکہ تم کو معلوم ہو اللہ آسمانوں اور زمین کے سب حالات سے باخبر ہے اور اسے ہر چیز کا علم ہے. خبردار ہو جاؤ، اللہ سزا دینے میں بھی سخت ہے اور اس کے ساتھ بہت درگزر اور رحم بھی کرنے والا ہے. اب چوائس میری اور آپ کی ہے کہ ہم اللہ کی کس شان کے مستحق بننا چاہتے ہیں. ما علی الرسول الا البلاغ، رسول پر تو صرف پیغام پہنچانے کی ذمہ داری ہے، آگے تمہارے کھلے اور چھپے سب حالات کا جاننے والا اللہ ہے. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے پاک اور ناپاک بہرحال یکساں نہیں ہیں، خبیث گندی چیز اور طیب چیز ایک سی نہیں ہے، جاہلیت کی باتیں اور اسلام کی باتیں ایک جیسی نہیں ہیں، حرام چیز اور حلال ایک جیسے نہیں ہو سکتے، چاہے حرام کتنا بھی خوبصورت ہو. ولو اعجبک کثرت الخبیث، چاہے تمہیں خبیث کی کثرت، گندی چیز کی کثرت کتنی بھی حیرت میں ڈالے، کتنی بھی تم کو اچھی لگے، زنا اور نکاح ایک جیسا نہیں ہو سکتا. فرینڈشپ کرنا شادی سے پہلے ایک نامحرم لڑکی اور لڑکے کی، چاہے دنیا میں کتنی بھی زیادہ عام ہو جائے، لیونگ ٹوگیدر کہنے لگ جائیں اس کو، محبت کا اظہار اس طرح کرنے لگیں، وہ کبھی نکاح کے برابر نہیں ہو سکتا. وہ گندا ہے، وہ خبیث ہے، چاہے دنیا والوں نے کتنی بھی خوبصورت اس کو نام دے دیے ہوں. آؤٹ آف ویڈلاک جو بچہ بیچارہ پیدا ہو گیا، یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، یہ کام نہیں کرنا چاہیے ایک عورت اور مرد کو، چاہے وہ اس کو جو ہے وہ لو چائلڈ کا نام دے دیں یا وہ کسی اور خوبصورت نام سے پکارنے لگیں. بہت پیارا ٹائٹل لگا دینے سے گندی چیز اچھی نہیں ہو جاتی. اللہ لیبل سے دھوکہ نہیں کھاتا. گٹر کے پانی پر اگر شربت کا نام اور لیبل لگا دیا جائے تو گٹر کا پانی شربت نہیں بن جاتا، شہد نہیں بن جاتا، زہر. تو تم اس طرح لیبلوں سے دھوکہ نہ کھاؤ. کبھی ہم دیکھتے ہیں نا کبھی ایڈز میں آتا ہے کہ لیبل سے دھوکہ مت کھائیے. تو ریالٹی دیکھو، اصلیت دیکھو. ماں باپ سے بدتمیزی کرنا کانفیڈنس نہیں ہے. ولو اعجبک کثرت الخبیث، چاہے اس گندے خبیث کام کو کانفیڈنس کا نام دے دیا گیا ہو، چاہے تھنکنگ فار مائی اون سیلف کا نام دے دیا گیا ہو. والدین کی اطاعت کرنا ہی اچھی بات ہے. چاہے کسی نے کہہ دیا ہو کہ ہاں یہ تو اپنی اماں کے ایپرن سٹرنگز کے ساتھ بندھے رہتے ہیں. اچھا، یو ول ڈو واٹ یور مام ٹیلز یو ٹو ڈو. کوئی ناک چڑھا کر اگر یہ کہہ رہا ہے، آپ فخر سے کہیں کہ ہاں میں اپنی امی کی بات مانتی ہوں اور تم بھی اپنی امی کی بات مانو. یہ کوئی عقل مندی کی یا پڑھے لکھے ہونے کی یا ماڈرن یا سفسٹیکیٹڈ ہونے کی دلیل نہیں ہے کہ بزرگوں اور بڑوں کی بدتمیزی اور نافرمانی شروع کر دی جائے. ولو اعجبک کثرت الخبیث، چاہے دنیا کی پڑھی لکھی قومیں، ترقی یافتہ قومیں ان گناہوں کو سجا رہی ہوں. اے مسلمانوں، تم ترقی دنیا میں ضرور کرو لیکن اخلاق کے حصے عاری مت ہو جانا، تم شریعت کو بیکورڈ مت سمجھنے لگنا. فاتقوا اللہ، بس اے لوگو اللہ کا تقوی اختیار کرو. یا اولی الالباب، اور یہ تقوی والے کون ہیں؟ عقل والے، انٹیلیجنس رکھنے والے. تقوی والے انٹیلیجنٹ لوگ ہوتے ہیں. کیوں کرو تم اللہ کا تقوی؟ لعلکم تفلحون، امید ہے تم کو فلاح نصیب ہوگی. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایسی باتیں نہ پوچھو جو تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تم کو ناگوار ہو، لیکن اگر تم انہیں ایسے وقت پوچھو گے جبکہ قرآن نازل ہو رہا ہو تو وہ تم پر کھول دی جائیں گی. اب تک جو کچھ تم نے کیا اسے اللہ نے معاف کر دیا اور وہ درگزر کرنے والا اور بردبار ہے. یعنی یہاں پر یہ بال کی کھال نٹ پکنگ مینٹالٹی سے انسان کو نکالا جا رہا ہے کہ بہت زیادہ سوالات نہ کرو. ہاں، بعض دفعہ ہوتا کیا ہے کہ انسان قرآن سننا شروع کرتا ہے اور بہت سے اس کے دماغ میں کوشچنز آنے لگتے ہیں، بٹ یہ چیزیں آنے لگتی ہیں.
تھوڑے صبر کے ساتھ وقت گزار لو. ایک دفعہ قرآن مکمل ہو جائے گا تو انشاءاللہ قرآن ہی تمہارے سارے سوالات کے جوابات دے دے گا. تو انتظار کر لو صبر سے. اور یہ دیکھیں کوئی قرآن کو سمجھنے کا کوئی شارٹ اینڈ کرسپ میتھڈ نہیں ہے. ہمیں انسٹنٹ چیزوں کا شوق ہو گیا ہے نا, انسٹنٹ کافی اور انسٹنٹ نوڈلز کی طرح. تو انسٹنٹ ہدایت نہیں ہوتی, انسٹنٹلی ہمارے سارے شکوک شبہات دور نہیں ہوتے. یہ تو ہمیں ٹائم لگانا ہوتا ہے, تھوڑا وقت لگانا ہوتا ہے, تھوڑا صبر کرنا ہوتا ہے. بعض دفعہ لوگ آ کر بڑے بڑے مسئلے پوچھتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ آپ 2-4 جملوں میں وہ اتنے بڑی بڑی بحثیں سمیٹ کے خلاصہ ان کے آگے رکھ دیں. یہ ہو نہیں سکتا. اور ہوتا یہ ہے کہ معاملہ اگر اہم ہے اور اگر آپ اس کا بہت چھوٹا جواب دیں تو بھی کنفیوژنز پیدا ہو جاتے ہیں. آپ کہیں کہ آپ مجھ کو 1 منٹ کے اندر بس اب بتا دیجئے سب کچھ, ہو نہیں سکتا. تو قرآن پڑھو, قرآن سے تم ہدایت حاصل کرو, قرآن کے ساتھ وقت لگاؤ. تم 1.5 سال 2 سال سکون کے ساتھ قرآن کے ساتھ لگا لو. جو 23 سال میں جو قرآن تھوڑا تھوڑا نازل ہوا, حقیقت اللہ تعالیٰ کا اتنا کرم ہے ہمارے اوپر کہ 23 سال میں جو چیز اللہ نے نازل کی, اللہ تعالیٰ نے آج ہمارے لیے 1.5 سال میں بھی اس کو آسان کر دیا. بلکہ اگر کوئی زیادہ وقت لگانا چاہے تو 1 سال کے اندر بھی چاہے تو کافی حد تک وہ قرآن سے ہدایت حاصل کر سکتا ہے. لیکن یہ شارٹ اینڈ کرسپ نہیں ہے, کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے اس کا کہ فٹافٹ آپ ہو جائے. تو جا کر کہے اور کھڑا ہو کسی ڈاکٹر کے پاس اور کہے کہ میرے پاس 5 منٹ ہیں, آپ مجھے میڈیسن سکھا دیجئے, سکھائے گا آپ کو؟ تو قرآن کے ساتھ ہم یہ معاملہ کیوں کرتے ہیں؟ اس میں بھی وقت لگانا ہے انشاءاللہ تعالی. تو وقت لگاؤ اور انشاءاللہ تمہاری نیت اگر اچھی ہے تو تم کو ہدایت مل جائے گی, سوالات کے جواب مل جائیں گے. تو ایروگنس کے ساتھ قرآن کی طرف مت آؤ. ہرانے کے لیے, تنگ کرنے کے لیے سوالات نہ پوچھو, لوپ ہولز نکالنے کے لیے سوالات نہ پوچھو. یہ تو پچھلی قوموں میں سے بنی اسرائیل کا بھی خاص طریقہ رہا. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. تم سے پہلے ایک گروہ نے اسی قسم کے سوالات کیے تھے اور پھر وہ لوگ انہی باتوں کی وجہ سے کفر میں مبتلا ہو گئے. یعنی دیکھیں ہوتا کیا ہے, سمپل سا قرآن کا حکم ہے. جب بہت اس میں سوالات کیے جاتے ہیں تو شریعت تنگ سے تنگ ہوتی چلی جاتی ہے. تم عمل شروع کر دو, اللہ تم کو سجھاتا رہے گا. اب دیکھیے یہاں بھی ذکر آ رہا ہے, وہی سورہ مائدہ میں ذکر آ گیا ابھی جو ہم نے بات کی تھی مختلف جانوروں کی. ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام. اللہ نے نہ کوئی بحیرہ مقرر کیا, نہ سائبہ اور نہ وسیلہ اور نہ حام, مگر یہ کافر اللہ پر جھوٹ تہمت لگاتے ہیں اور ان میں سے اکثر بے عقل ہیں. دیکھیے یہ بھی جانوروں کی کیٹیگریز ہیں جو مختلف معبودوں کے نام پر انہوں نے خود ساختہ عقیدے کی وجہ سے جن کو کہ آزاد چھوڑ دیا تھا. جیسے کہ کسی بھی جانور کو محترم قرار دینا, گائے کا گوشت حرام کر لینا, گائے کو آزاد چھوڑ دینا, یا بندروں کو یا کسی اور جانور کو, یا بعض دفعہ پیروں کے نام پر جانور جو ہیں وہ اس طرح کھلے چھوڑ دیے جاتے ہیں. اب اس میں اور جو پیچھے ہدیہ اور قلائد میں کیا فرق ہے؟ یہ بھی جانور وہ بھی جانور. فرق یہ ہے کہ وہ حکم اللہ نے دیا اور یہ لوگوں نے اپنی عقلوں سے خود ہی گھڑ لیا. تو جو چیزیں اللہ نے محترم قرار دی ہیں ان میں ہم اضافہ نہیں کر سکتے. ہم اپنی طرف سے نہ کسی جگہ کو سینکٹیفائی کر سکتے ہیں کہ جیسے خانہ کعبہ محترم ہے ایسے کسی پیر کا مزار, یا جیسے اللہ نے حرم میں کسی جانور کی قربانی کا حکم دیا ہے اسی طرح فلاں پیر صاحب کے مزار پر جا کر ہی ہم جانور ذبح کریں گے, چاہے بسم اللہ کہہ رہے ہیں جا کر, لیکن وہ نصب بن جاتا ہے. وہاں لے جا کر کیوں کیا بتاؤ؟ کسی خاص دن کیوں کیا؟ اس کا مطلب ہے صاحب قبر کی یا کسی مخلوق کی عظمت ہے تمہارے دل کے اندر. تو یہ کام نہ کرو, انسانی تعظیم کی وجہ سے نہ کرو, اور تم حرمتوں میں اضافہ نہیں کر سکتے. پھر تم تو شریعت بنانے والے بن گئے. اگر شریعت بنانے والے بن گئے تم تو خدا کی خدائی میں شریک ہونا چاہ رہے ہو. تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ شرک میں اور توحید میں کوئی زمین آسمان کا فرق نہیں ہے, بال برابر کا فرق ہے. اور وہ فرق کیا ہے؟ اطاعت کا. چھوٹی سی مثال سے سمجھ لیجئے, فرشتوں کو اللہ نے حکم دیا آدم علیہ السلام کے آگے سجدہ کرو. کیا یہ شرک تھا؟ اگر فرشتے اپنی مرضی سے کرتے تو شرک ہو جاتا. اللہ کے حکم سے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا, شرک نہیں تھا. تو فرق سارے کا سارا اطاعت کا ہے. تبھی تو اطاعت پر اتنا زور دیا, اور تبھی بدعات سے بچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی پرزور تاکید کی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو اپنی طرف سے تم نیکیاں ایجاد کرنا شروع کر دو خود ساختہ اور تم شرک میں جا پڑو, سمجھ رہے ہو کہ ہم اچھا کر رہے ہیں, اللہ کے ہاں کچھ بھی قبول نہ ہو. تو ان چیزوں کے بارے میں انسان محتاط رہے. آگے انشاءاللہ تعالی ہم سورہ انعام پر پہنچیں گے, وہاں بھی کچھ خود ساختہ ان کے عقائد کا ذکر پڑیں گے.